ترکی کی سرزمین ہمیشہ تاریخ اور تقدیر کا مرکز رہی ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں سے کبھی خلافت عثمانیہ نے پوری دنیا پر امپیکٹ ڈالا اور جہاں آج بھی ایک طاقتور فوج، مضبوط ریاست اور اسلامی ورثہ موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم آخری زمانے کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ترکی کا ذکر کئی جگہ ملتا ہے۔ ان احادیث میں اگر بات کی جائے تو ان کی فوجی طاقت اور آخری زمانے میں ان کے حالات کا بیان ملتا ہے جو نہایت دلچسپ اور غور طلب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکوں سے نہ لڑو، وہ جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے سرخ اور ناک چپٹی ہوئی ہوگی، گویا ان کے چہرے لوہے کی ڈھالوں کی طرح مضبوط ہوں گے۔ ناظرین، اس حدیث میں ترکوں کی شکل و صورت اور ان کی جنگی طاقت کا ایک نقشہ ڈرا کیا گیا ہے۔ محدثین کے مطابق یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ترک قوم جنگی اعتبار سے بہت طاقتور ہوگی اور ان سے ٹکراؤ ایک بہت بڑے فتنے یا آزمائش کا حصہ ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ترکوں کو چھوڑو جب تک وہ تمہیں چھوڑ دیں۔ یہ حدیث ہمیں ایک اور نئی ڈائریکشن دکھاتی ہے کہ ترکوں کے ساتھ غیر ضروری تصادم سے بچا جائے، کیونکہ ان کی طاقت ایسی ہے جو بڑے ڈیمیج کا باعث بن سکتی ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے گویا حکمت اور تدبر کا درس ہے۔ آخری وقت کے بارے میں ایک اور پریڈکشن یہ بھی ملتی ہے کہ ترکوں اور رومیوں جو یورپی طاقتیں ہوتی ہیں ان کے درمیان ایک بہت بڑا ایگریمنٹ ہوگا اور پھر اچانک غداری کے بعد ایک عظیم جنگ چھڑ جائے گی۔ اس کو بعض محدثین نے ملحمۃ الکبریٰ یعنی جنگ عظیم کا ابتدائی مرحلہ قرار دیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پریڈکشن آج کے حالات سے کافی مشابہ دکھائی دیتی ہے۔ جہاں ترکی بظاہر مغربی طاقتوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے لیکن اندرونی سطح پر اختلافات اور کشیدگیاں موجود ہیں۔ ترکی کی فوج کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یورپ کے ساتھ ایک بڑے مارکے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جنگ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان میں ہوگی اور مسلمان اس میں بہت بڑی قربانیاں دیں گے، لیکن آخرکار فتح مسلمانوں کے نصیب میں ہوگی۔ محدثین نے کہا کہ اس جنگ میں ترک فوج کا کردار بہت خاص ہوگا، کیونکہ ترک دنیا کی سب سے بڑی اسلامی فوج رکھتے ہیں اور ان کی عسکری مہارت بھی بہت مشہور ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آخری زمانے میں ترک فوج اسلام کی سب سے بڑی قوت ہوگی، اور آج کے اگر حالات کو دیکھیں تو ترکی بیک کے وقت کئی محاذوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ شام اور عراق میں بھی اس کی فوجی موجودگی ہے، روس اور یورپ کے درمیان اس کی پالیسیز اور اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات، یہ سب مل کر ترکی کو ایک فیصلہ کن کھلاڑی بناتے ہیں۔ بعض تجزیہ کار یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی تو سب سے بڑی رکاوٹ ترکی ہی ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ بعض سازشی نقشوں میں ترکی کے کچھ حصے بھی اس منصوبے میں دکھائی جاتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ میسج دیا جائے کہ ترکی کو بھی کمزور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ترکی کی اصل طاقت اس کی فوج اور اس کا ایمان ہے۔ خلافت عثمانیہ کی یاد آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے، اور یہی یاد ترک قوم کو ایک بار پھر دنیا میں سربلند کر سکتی ہے۔ اور آخری زمانے کی احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ ترکوں کا کردار بہت بڑا ہوگا، اور وہ چاہے آزمائش ہو یا فتح ہو، یہ قوم اسلام کی تاریخ میں اپنا نشان ضرور چھوڑے گی۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ترکوں کا ذکر احادیث میں صرف ان کی طاقت یا جنگ کے حوالے سے نہیں بلکہ ایک پیغام اور وارننگ کے طور پر بھی ہے کہ مسلمان ہمیشہ بیدار رہیں اور اپنے دشمن کو پہچانیں اور اپنی طاقت کو ضائع نہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں،
اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.